بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دور عجب دور کج کلاہی ہے کہ اپنا حق بھی مانگیں تو سائلوں کی طرح۔ کشمیر میں جب بھی کشمیری باہر نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، بھارت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں تو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے، آزادی ہے حق ہمارا، آزادی ہم لے کے رہیں گے، آزادی۔ اسی طرح پاکستان میں آج کل ایک مقبول ترین نعرہ بن چکا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، مگر یہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ رکھنے جا رہے ہیں، ایسا مسئلہ جسے نہ تو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور نہ ہی ٹی وی چینلز پر اس کو کوئی کوریج دی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے پر نہ صرف لوگوں کو سوچنا چاہیے بلکہ اس مسئلے کے دیرپا حل کے لیے لوگوں کو ساتھ بھی دینا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے قوم کے اساتذہ کا۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر مہذب اور ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اسلام سے پہلے باقاعدہ تعلیمی درسگاہیں بنانے کا کوئی اصول موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی خود سے یہ کام کرتا تو اس وقت کی حکومت یا معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتے اور اس کی زندگی اجیرن کر دیتے۔ جیسے اس وقت کے بادشاہ یا امراء ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے جو تعلیم دینے یا تعلیمی ادارے بنانے کا خیال رکھتے تھے۔ مگر جب ریاست مدینہ قائم ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں باقاعدہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سرپرستی میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنوایا اور اس پر تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا، اور آپ خود پہلے معلم بنے اور اس درسگاہ سے بہت سے صحابہ کرام نے تعلیم حاصل کی اور یہ درسگاہ صفا کی درسگاہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے پھر پوری دنیا میں مدارس اور سکولوں کا قیام عمل میں آنے لگا اور مسلمانوں نے مدارس قائم کیے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے روپ دھار گئے، جیسے جامع الازہر آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح یورپ میں انگریزی سکولوں کا اجرا ہونے لگا اور ان میں پڑھانے والے اساتذہ کو عزت اور احترام کا مقام دیا گیا۔ اسلام نے استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا اور معمار قوم کا لقب دیا۔ اسی طرح جو لوگ معلم بنے یا تعلیم و تربیت کے پیشے سے وابستہ ہوئے، انہوں نے بھی اپنی تمام تر کوششیں مخلصانہ طریقے سے اپنے اس مقصد عظیم کو یعنی فلاح انسانیت اور معاشرے کی تعلیم و تربیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کمر کس لی اور اپنی تمام تر محنتیں بروئے کار لانا شروع کر دیں۔ اور جب استاد نے فلاح انسانیت کا یہ بیڑا اٹھایا تو پھر پوری دنیا میں استادوں نے ایک ایسی نسل تیار کر دی جس میں سائنسدان پیدا ہوئے، ڈاکٹرز پیدا ہوئے، انجینئرز پیدا ہوئے، فلاسفرز پیدا ہوئے اور پڑھے لکھے امراء کی ایک فوج بھی پیدا ہوئی۔ یہ لوگ استاد سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسی ایجادات کرتے گئے کہ انسانیت کے لیے آسانیاں اور آسائشیں پیدا ہو گئیں۔ آج کے اس جدید دور میں آپ جتنی بھی آسائشیں استعمال کرتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے مزے اٹھا رہے ہیں، یہ تمام ان لوگوں نے ایجاد کی ہیں جنہیں اساتذہ نے تعلیم دے کر اس قابل بنایا۔ انہوں نے ریسرچ کی اور نئی نئی ٹیکنالوجیز پیدا کی جس سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں اور لوگوں کو بہت سے مسائل حل کرنے میں مدد ملی۔ متعدی اور لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کیے، ذرائع آمد و رفت ایجاد کیے، رابطے کے
بہترین سے بہترین ذرائع پیدا کیے۔ آج کے دور کی جدید ترین سہولت انٹرنیٹ اور موبائل فون، یہ بھی ایسے ہی لوگوں نے ایجاد کیے جنہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی استاد نے تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا۔ اساتذہ سے پڑھ کر ان کے شاگردوں نے ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی ندیاں بہا دیں، مگر آج کا استاد معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ بن چکا ہے۔ آج استاد کو معاشرہ اس کا اصل حق اور عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج کے استاد کو اپنا حق مانگنے کے لیے جب باہر نکلنا پڑتا ہے تو اس پر آنسو گیس ماری جاتی ہے اور اس پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ دوستو، پچھلے 10 دن سے اساتذہ نے لاہور میں ایک احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اور وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ صرف 2 چیزیں۔ نمبر 1 کہ ہمیں بغیر کسی شرط کے وعدے کے مطابق مستقل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح وفاق اور دیگر صوبوں میں 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دے کر ان کی تنخواہیں 1 مارچ 2021 سے بڑھائی گئی ہیں، پنجاب کے ملازمین کو بھی وہی حق 1 مارچ 2021 سے دیا جائے۔ مگر ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں۔ ان کی بات کو کوئی میڈیا یا نیوز چینل ارباب اختیار تک پہنچانے کو تیار نہیں۔ ان کا احتجاج بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے میڈیا چینلز تیار نہیں۔ یہ جو اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں اور دھرنے میں بیٹھے ہیں، ان میں کون ہیں؟ ان میں کئی بزرگ اساتذہ بھی شامل ہیں، کئی خواتین شامل ہیں جن میں ان کے بچے شامل ہیں، اور ان بچوں میں کئی خواتین اساتذہ کے پاس شیرخوار بچے بھی شامل ہیں جو موسم کی سختیوں اور مشکلات کے باوجود اپنے ارادوں پر ڈٹی ہوئی ہیں اور اپنا حق مانگنے کے لیے دھرنے میں ابھی تک بیٹھی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوں گی۔ یہ کوئی اپوزیشن پارٹی کا احتجاج نہیں ہے جو آپ سے یہ کہہ رہی ہو کہ آپ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، بلکہ یہ معمار قوم ہیں، یہ اساتذہ ہیں، یہ معلمین ہیں قوم کے، جنہوں نے قوم کے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ آپ انہیں ان کا حق دیجیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ قوم کے بچوں کی اچھی اور بہترین تربیت کر سکیں۔ ان کو مسائل سے نپٹنے کے لیے پریشانی نہ ہو، بلکہ انہیں یہ سیکیورٹی ہو کہ ان کی جاب بھی محفوظ ہے اور ان کی تنخواہ سے ان کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنا جائز اور بنیادی حق مانگ رہے ہیں، اور ان کو یہ حق دینے میں آخر کیا قباحت ہے؟ اگر وزیر تعلیم پی ایچ ڈی ہو تو اس سے اساتذہ کو حقوق نہیں ملتے، بلکہ اساتذہ کو حقوق ملتے ہیں ان کی جاب سیکیورٹی سے اور ان کو بہتر معاشی ذرائع دینے سے۔ پی ایچ ڈی وزیر تعلیم کا رویہ اساتذہ کے ساتھ افسوسناک ہے، مگر نہ تو وزیر تعلیم کا دل پگھلتا ہے اور نہ ہی وقت کے منصف کا دل پگھل رہا ہے، اور اساتذہ وزیر تعلیم سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے اور وقت کے منصف سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیجیے۔ وہ فقط یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ بغیر شرط مستقلی ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہمیں دیجیے، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ اور وہ ساتھ میں فقط یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کا خیال کدھر ہے، تیرا استاد تو ادھر ہے۔ اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ استاد کو عزت دو۔ اگر استاد کو عزت نہ دی تو آنے والی نسلیں کبھی بھی باشعور اور بہتر تربیت یافتہ نہ ہو سکیں گی۔ سوچئے اور اساتذہ کے حق میں آواز اٹھائیے اور ان کے احتجاج میں ان کو سپورٹ کیجیے۔ اس شعر کے ساتھ کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی، اجازت دیجیے آپ اپنا، اپنے گھر والوں، دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔